الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی علی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا جس کو کھانے والے کھائیں سوائے اس کے کہ مردار ہو یا رگوں سے بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت، پس وہ یقیناً ناپاک ہے یا سخت گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی ناجائز ذبح۔ پس اگر کوئی مجبور ہو جائے کہ نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے گزرے تو یقیناً آپ کا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ معزز سامعین کرام، اس سے پیشتر رکوع میں بھی اور یہاں بھی حلت و حرمت کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اس میں وہ کافر و مشرک جو اپنے رواجات کو دین کا نام لے کر شرک کرتے تھے اور وہ باتیں جو اللہ کریم نے جن کا حکم دیا ہے ان سے روکتے تھے، یہاں پر یہ معاملات بیان فرمائے جا رہے ہیں اور حقیقت سے آگاہی ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ اسی میں کچھ جانور، کچھ جوڑے، ان کے بچے کہیں کسی حالت کیفیت میں حرام قرار دیے گئے، کہیں وہی بچے دوسری صورت میں حلال قرار دیے گئے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیں کہ جو اللہ جل شانہ کا حکم ہے، جو وحی الہی ہے، جو بنیاد ہے اس سارے معاملے سے متعلق شناسائی کی، جس نے طے فرمایا ہے حلال کا حلال ہونا اور حرام کا حرام ہونا، جن جانوروں کی حرمت کی تم بات کر رہے ہو اللہ کریم نے تو انہیں حلال ارشاد فرمایا ہے۔ اور کوئی بات بھی جب صرف اس ضد پر آ کر کہی جائے کہ جواز نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، تو وہ ضد اور عناد تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس ضد اور عناد کا کوئی وزن نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں جب کفار مختلف موضوعات پر متشدد رویے اختیار کرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کی روایات کی بات کرتے تھے، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ کوئی دلیل، کوئی علمی دلیل، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ کریم نے یہ حکم دیا جسے تم نے اختیار کیا؟ تو بات یا نقطہ جو سمجھ آتا ہے کہ کسی بات کا مضبوط ہونا اور اس کی ایتھنٹسٹی کا ہونا، اس کا انحصار اس کی دلیل پر ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ بات مستحکم ہے، اس میں وزن ہے یا اس کی حقیقت ہے۔ تو اسی موضوع پر ارشاد فرماتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی وہ بنیادی دلیل ہے جو مخلوق کے پاس شناسائی کی ہر حدوں تک پہنچنے کے لیے جو اس کی ضرورت ہے وہ موجود ہے۔ آپ ارشاد فرما دیں کہ جو حکم اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا ہے اس میں جن کو تم حرام ٹھہرا رہو اس نے تو انہیں حلال قرار فرمایا۔ پھر فرمایا الا ان یکون میتۃ، ہاں جو اس نے حرام فرمایا اس میں کیا ہے، وہ جو مردار ہو، او دمم مسفوحا، اور وہ خون جو بہہ رہا ہو، رگوں سے خون بہہ رہا ہو۔ اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ کئی دفعہ کوئی زخم لگے، خون پھوٹ پڑے، اور اس خون کا پھوٹنا اس پر کیا حکم ہے، اور اس خون کا پھوٹ کر بہہ جانا، تو یہ وہ ضروریات دین ہیں، وہ بنیادیں ہیں جنہیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہی وضو
اس فرض نماز کے حکم کے لیے، تعمیل کے لیے جو اللہ کریم نے وقت مقرر پر فرض فرمائی ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر یہ باریکیاں نہیں معلوم ہوں گی تو وضو اگر ناقص ہوگا تو وضو نہیں رہے گا، تو وہ پھر اس صورت میں جو ادا کی گئی نماز ہے اس کی پھر صورت کیا ہو۔ اس لیے ضروریات دین کا جاننا ہر ایک کے ذمہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ کریم نے جو کھانے والی چیزیں ہیں جنہیں حلال فرمایا وہ تو یہ ہاں حرمت میں کیا ارشاد فرمایا، الا یکون میتۃ، وہ جو مردار ہو، او دما مسفوحا، اور وہ جو رگوں سے خون بہتا ہو، او لحم خنزیر فانہ رجس، اور فرمایا اور سور کا گوشت پس وہ یقیناً ناپاک ہے، فانہ رجس، اور یقیناً ناپاک ہے، اور فسقا، اور بہت بڑے گناہ کی جو ہے وہ کیا ہے، اہل لغیر اللہ بہ، جو اللہ کے نام کے بغیر ذبح ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن لہی کو میں دیکھتا ہوں کہ دوزخ میں اپنی آنتیں کھینچتا ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں اس شخص کے بارے میں جو تفسیر ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ بنو خزاعہ کے سردار جب قوت میں آئے بنو جرم کے بعد، تو یہ ان سرداروں میں سے تھا جن کے پاس اختیار آیا حرم شریف کا، اور یہ وہ پہلا بدبخت ہے جس نے دین ابراہیمی میں شرک جو ہے اس کو بت پرستی اور یہ رواجات جو بتوں کے نام پر جانوروں کا چھوڑ دینا ہے، اور یہ رواجات حجاز مقدس کی زمین پر پہلا اختیار کرنے والا، ترغیب دینے والا یہ بدبخت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دوزخ میں اپنی آنتیں جو ہیں انہیں نوچتا ہے، کھینچتا ہے۔ اب یہ صورت اسے کیوں پیش آئی؟ ظاہراً اس عملی زندگی میں جو اللہ کریم نے اسے اختیار عطا فرمایا اسے اس نے کس طرح صرف کیا۔ آج جب ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو حلت و حرمت پر بات ہے، اس کی باریکیاں ہیں، علماء کرام نے تحقیق فرمائی ہے، ہم جیسے کمزور علم لوگوں کے لیے سہل ہو گیا اسے سمجھنا۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کا اظہار قرآن کریم میں بنیاد میں ملتا ہے، لیکن اس کی تفصیل کے لیے پھر حدیث شریف کو دیکھنا پڑتا ہے، ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑتا ہے، سنت خیر الانام کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کی اپنے متعلق باریکیاں سمجھنے کے لیے جو فقہی تحقیق ہے اس سارے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، آج بھی اس طرح کی کوئی صورت اختیار کرے گا تو اسی طرح کے نتائج پائے گا، چونکہ قرآن کریم اصول بیان فرما رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک اوامر و نہی جو ہیں اس میں کمی بیشی ہے، فرق ہے، لیکن جو بنیادی عقائد ہیں وہ ایک ہے، اور احکامات میں فرق ہے۔ اسی طرح جو جانوروں کی حلت و حرمت ہے اس میں بھی فرق ہے، کیونکہ اگلی آیہ کریمہ میں یہ بات آ رہی ہے۔ تو اس میں جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کریم کا حکم ہے اسے دیکھا جائے۔ اب جب ہم اپنے معاملات میں اپنی زندگی، اپنی پسند و ناپسند اس میں آ کر اس چیز کو جائزہ لیں گے تو ایک بات عام ہے، وہ کیا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں اس معاملے کو اختیار نہیں کروں۔ کیوں بھائی نہیں کرتے؟ اس لیے کہ میرا دل نہیں چاہتا۔ اگر یہی بنیاد سمجھی جائے کہ ہر شخص وہ کرے جو اس کا دل چاہتا ہے تو دنیا کی زندگی جو ہے یہ ابتر ہو جائے، محال ہو جائے یہاں زندگی بسر کرنا۔ ایک شخص کے نزدیک کوئی شے بہت اہم ہے، وہی شے دوسرے شخص کے نزدیک انتہائی عام ہے۔ کسی شے کے لیے تو کوئی جان دے سکتا ہے اور اسی شے کے لیے کوئی جان لینے پر تیار ہے۔
تو بہت بڑا فرق آ جاتا ہے کہ اگر انسان پسند و ناپسند ذاتی اختیار کرتا ہے تو اختلافات بھی بڑھتے ہیں اور شدت پیدا ہوتی ہے جو انسانی حیات کو نقصان دیتی ہے، تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ احکامات دین اسلام کو دین فطرت بیان فرمایا گیا ہے۔ انسان کی جو بنیادی فطری تقاضے ہیں ان سب کو پورا فرماتا ہے، اور وہ حدود و قیود مقرر فرماتا ہے کہ جہاں زائد ہے اس سے روک دیتا ہے، جہاں کمی ہے اس کا اظہار فرما دیتا ہے کہ کوئی چیز زائد یا کم نہیں، ایک حدود و قیود متعین فرماتا ہے، اس کے تحت زندگی کرتی ہے۔ اور وہ جو تعین ہے وہ ایسا بیلنس ہے، اس میں ایسا پیمانہ ہے کہ جو بنیادی ضرورت ہے اس کی تکمیل کا سبب بنتا ہے، اور اس کی کمی بیشی جو ہے وہ پھر ظلم اور زیادتی کی طرف چلی جاتی ہے، چونکہ وہ کمی بیشی اعتدال سے ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی قرآن کریم کا ارشاد دیکھا جائے اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو دیکھا جائے، جب بھی اظہار بندگی ہو یا محبت اور اظہار ایک بحثیت امتی کی ہو، تو ان اصول و ضوابط کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے حکم ہے۔ اگر زندگی میں وہ حکم سے تجاوز ہے کسی صورت، زائد یا کم، تو پھر اس اظہار میں نقص ہے، اظہار زبانی کلامی ہے، اس اظہار کا وہ عملی نمونہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہاں سے تجاوز۔ اور جب عملی نمونہ شہادت نہیں دے گا تو وہ زبانی کلامی جو اظہار ہے اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو پسند ذاتی ہے اسے اللہ جل شانہ کے حکم کے تحت لیا جائے۔ جب ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ یہ وہ حصے ہیں جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ جو میری پسند و ناپسند کا ایک معاملہ میرے اندر ہے، اگر اسے زیر بحث لائیں گے تو یہاں کیفیات آئیں گی، بات قلب انسانی کی آئے گی، اور موضوع جب قلوب سے متعلق ہوگا تو پھر کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حل آسان اور سہل ہوگا۔ اسی لیے جب دین اور دین کے شعبہ جات پر بات آتی ہے تو کہیں دعوت و تبلیغ ہے، کہیں تحقیق ہے، درس و تدریس ہے، اسی طرح کہیں کوئی خانقاہ جہاں اللہ سکھائی جا رہی۔ بنیادی شے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو کوئی شے دین ہے تو پھر چھوڑی نہیں جا سکتی، اور اگر کوئی شے بے دینی ہے تو اسے اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے جب ہم اپنی ان کیفیات کو دیکھیں گے، دیکھیں اللہ کریم کا کلام ہے، اس کی شان نزول ہے۔ کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا تھا جب جبرائیل امین اللہ جل شانہ کا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک پر لا۔ کوئی لوگ بستے تھے جو سوال بھی کرتے تھے، جس معاشرے میں اعتراض بھی ہوتا تھا، اور ایسے خوش بخت بھی تھے جو ہمہ تن گوش رہے، جن کے الفاظ جن کا اظہار ہی یہی تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جنہوں نے اپنی ذات کو اہمیت نہیں دی، ہر لمحے ہر پہلو ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت۔ وہ وقت گزر گیا، وہ دن غروب ہوا، اگلا دن چڑھا۔ زندگی ایک مسلسل عمل ہے جس سے گزرتی آ رہی ہے۔ وہ نسل اپنی دنیا کی زندگی پوری فرما برزخ منتقل ہوگی۔ جنہوں نے بدبختی کی، جنہوں نے شرک کیا، وہ بھی اپنا سما اٹھا کر لحد میں اتر گئے، لیکن وہ لحد جو ہے وہ آرام دہ نہیں ہے، وہ تپتی اور حدت والی جگہ ہوگی، اور ایک مسلسل عمل ہے۔ اور یہ صدیاں جو گزرتی آ رہی ہیں، ان صدیوں میں یہی ہوا ہے۔ جیسے میں اور آپ آج مخاطب ہیں، اسی طرح مخلوق خدا حیات تھی، یہ جو قبرستان بھرے پڑے ہیں، یہ بھی اسی دنیا، اسی زمین پر جیتے تھے، یہیں چلتے پھرتے تھے، ان کی بھی پسند و ناپسند تھی۔ یہ حکم ان کے لیے بھی تھا، اور یہ حکم آج میرے اور آپ کے لیے بھی۔ اگر ہم قرآن کریم کو اس معنوں میں دیکھتے رہیں کہ ہاں یہ تب کی بات تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے،
اور جو لوگ بات کر رہے تھے ان کی بات کا جواب تھی، تو یہ بات حق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت افضل آباد ہے، کلام ذاتی روز محشر تک ہر سوال کا جواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور قرآن کریم آخری کتاب، ہر انسانی ضرورت کا جواب موجود ہے، رہنمائی موجود ہے۔ آج ہم اگر ان آیات کریمہ کو دیکھ کر ہم اس وقت کو تصور کرتے رہیں گے اور لوگوں کی جو زیادتی ہے یا جو لوگوں کو اللہ جل شانہ نے اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور وہیں بات ختم کر دیں گے، تو پھر میں اور آپ کہاں کھڑے؟ پھر کلام ذاتی جو مخاطب فرما رہا ہے، پھر اس کا معنی کیا ہے، پھر اس کے مفاہیم کیا ہیں، تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اصول اختیار کیے جائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں۔ یہاں بات میرے اور آپ کی ہے نہیں، اسے مزید باریکی میں دیکھیے۔ یہ جو لفظ میرا ہے یہ اظہار ہے ملکیت کا۔ اب کوئی شخص یہ بتا دے کہ اس کی ملکیت ہے کہاں، اس کی ذات، اس کا وجود، اسے اختیار ہے اپنی پیدائش پر، شکل و صورت پر، رنگ و نسل پر، وقت پر، موت پر، تو سمجھ آئے گی کہ میرا تو اختیار نہیں۔ اختیار کس کا ہے؟ جو کلی طور پر مالک ہے، اللہ کی ذات قادر ہے ہوگا وہ جو اللہ کریم کو من۔ تو جو کلی ملکیت ہے وہ اللہ جل شانہ کی ہے۔ ہم سارے تو اپنی اپنی حیثیت میں ایک امین ہیں، امانت دار ہیں، اور اس امانت کو ہم نے کیسے، اس میں کیسے مصارف ہمارے رہے، موضوع تو یہ آ جائے گا۔ جب میرا ہے کوئی نہیں تو پھر یہ لفظ میں، اس کی پھر کیا حقیقت رہ جائے گی؟ لیکن یاد رکھیے گا کہ نفس، نفسانی خواہشات، شیطانی وسوسے، گرد و پیش کے حالات اثر انداز ہوتے ہیں۔ عبادات تحفظ کا سبب ہیں، اللہ کی یاد حفاظت فرماتی ہے۔ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلوب انسانی کو وہ جلا بخشتا ہے کہ ایمان توانا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، راسخ ہوتا ہے۔ پھر یہ حقیقت سمجھ آتی ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں کہ حق کا راستہ کیا، میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ میرے جیسی مخلوق، مجھ سے طاقتور مخلوق پہلے گزر گئی دنیا میں، حالات ان کے مجھ سے طاقتور تھے، حیثیتیں بلند تھیں، کہاں ہیں، خاک ہو گئی۔ آج اگر میں زمین کے سینے پر چل رہا ہوں تو کل میں یقیناً نہیں ہوں گا، میرا وجود بھی اس خاک کا حصہ ہوگا۔ تو پھر جو میں یہاں آیا، یہاں رہا، یہاں سے چلا گیا، اس سارے میں جو معاملہ پیش آئے گا وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو روز محشر اللہ کے حضور حساب دینا۔ تو جو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی بات نہیں کہ کوئی کہے میں نہیں مانتا، کوئی جواز نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلیل عطا فرمائی کہ میرے حبیب وہی الہی دلیل ہے، بنیاد ہے۔ آپ انہیں فرما دیں جنہیں تم حرام کہتے ہو اللہ نے تو انہیں حرام نہیں فرمایا۔ تو اسی طرح پھر جو حصے حرام فرمائے ہیں اس میں کیا ہے؟ مردار ہے، رگوں سے بہتا خون ہے، یا سور کا گوشت ہے۔ فرمایا یہ یقیناً ناپاک ہیں، انہیں اللہ جل شانہ نے ناپاک ارشاد فرمایا، اور بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی زیادتی ہے کہ او فسقا احل لغیر اللہ بھی، جو غیر اللہ کے نام کا ذبیح ہے۔ اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ کسی بزرگ کے نام پر لے گئے، کسی مزار شریف پر نام لے گئے، کسی شے کی منت ایسی مانی کہ ذبیح اس نام کا کیا۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ جہاں حرمت بیان فرمائی جا رہی ہے یہاں یہ نزاکت بیان فرمائی۔ اب یہ کیسا اظہار محبت ہے؟ اگر نامی پر ہی ذبح ہوتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی، وہ ذات ہے جو رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف جو رحمت کا سبب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہر شے آپ کے نام پر کرو۔ آج ہم جب اس موضوع کو لیتے ہیں اور کتنی ہی بزرگوں کے نام سے ذبح کرتے ہیں،
مقصد کیا ہوتا ہے، اور یقین مانے جتنا تجاوز دین سے اور سارے کی جو لالچ ہوتا ہے وہ دنیا ہوتی ہے. وہ ساری منتیں جو ہوتی ہیں وہ دنیا کے لیے ہوتی ہیں، ضروریات دنیا کے لیے ہوتی ہیں، خواہشات کے لیے ہوتی ہیں. اس کا تعلق آخرت سے ہوتا کوئی نہیں. اگر تعلق آخرت سے ہو، سوچ آخرت کی ہو، تو پھر رسول تو وہ اختیار کیے جائیں گے نا جو آخرت سے متعلق ہیں، اور وہ وہی رسول ہیں جو ارشاد فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جتنا تجاوز ہے، جو مالک ہے اس کے حکم کے خلاف جاتے ہو، تو کیا یہ عمل تقویت دے گا یا تکلیف دے گا؟ دنیا میں بھی تکلیف کا سبب ہوگا، اور یہ بار اٹھا کر قیامت کے دن چلنا محال ہو جائے. اور کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس شدت سے ہوتا ہے کہ یقین مانے یہ بات کرنا مشکل ہو گئی ہے، لوگ گلے پڑ جائیں. لیکن کیا حق کو حق نہ کہا جائے، نہ حق کو نہ حق نہ کہا جائے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. دین اسلام میں نے عرض کیا تمام فطری تقاضوں کو پورا فرماتا. اگر کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ بھوک اتنی زیادہ ہے، خوراک کی اتنی زیادہ کمی ہے کہ جو چیز منع فرما دی گئی اگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر اس وقت وہ جائز ہے. لیکن ایسی جائز نہیں ہے کہ سیر ہو کر کھایا جائے، ایسی جائز ہے جس سے جان بچ سکے اور مقصد نافرمانی نہ ہو. اب جو قرآن کریم اجازت دے رہا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے سفر پر ہیں، قصر نماز پڑھتے ہیں جی، تو ایک سوال آ جاتا ہے، وہ بھائی قصر نماز کیوں پڑھے، پوری کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بات میرے اور آپ کے سوال یا پسند کی نہیں ہے، بات اس حکم کی ہے، اس رعایت کی ہے جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا. جہاں اس نے 4 فرض پڑھنے کا حکم دیا ہے، سفر میں جہاں ان کا حکم 2 کا ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے. بات تو اللہ کی ہے، حدود و قیود وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. اگر بہت وقت ہے فجر کی 2 کی جگہ 4 پڑھ لو تو کیا فجر ہو جائے. اسی طرح جو بنیاد دیکھنے کی ہے وہ حکم کی ہے. اور یہاں جو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی مجبوری پیش آ جائے، ایسی حالات پیش آ جائیں کہ اس کے علاوہ چارہ نہ رہے، تو پھر وہ نافرمانی مقصد نہ ہو، پھر بھی حد سے نہ گزرے. فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یقیناً آپ کا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے، مہربان ہے، غفور رحیم بھی ہے. اس نے رعایت بھی دی ہے اور وہ معاف فرمانے والا. اب یہاں اکثر جب ہم گفتگو کرتے ہیں یا اس موضوع پر اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اظہار میں ایک بڑی کمزوری پائی جاتی ہے. ہم گمان ایسا کرتے ہیں اللہ کی طرف جیسے عمومی انسانی مزاج ہوتا ہے. کیسے کہ جی میں نے دنیا کا تو اصول اگر بیان کریں کہ اگر آپ 99 کسی کی باتیں مانیں نا اور ایک بات رہ جائے، وہ 99 پر پانی پھیر دیتا ہے اور اس ایک بات کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، اس پر ناراض ہو جاتا ہے. اللہ جل شانہ کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں اپنی بندگی کے رشتے سے تو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ عمومی انسانی مزاج کا اطلاق اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف کرتے. تو کیا ہم کہتے نہیں کہ کمی بیشی اب اللہ ناراض ہو؟ 4 سجدے کرنے نصیب ہوئے تو ہم نے کہا اللہ راضی ہو گئے. تمام دنیا اللہ معاف کرے اگر غلطی کرے اور ان گناہوں کو جمع کر دیا جائے تو کیا اللہ جل شانہ کی رحمت سے وہ گناہ بڑھ جائیں؟ ساری مخلوق سر بسجود ہو جائے اور کوئی دوسرا لفظ کوئی دوسرا کلام نہ ہو سوائے سبحان ربی الاعلیٰ کے، کیا ایک نقطے کی شان میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ وہ تو بے نیاز ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، محتاج تو مخلوق. تو غفور الرحیم ہے، جب اس کی طرف دیکھیں
تو پھر اس کی شان ویسے دیکھیں جیسے اس نے ارشاد فرمائی ہے کلام ذاتی، ایسے سمجھیں جیسے سمجھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسا غفور رحیم، ساری زندگی گناہوں سے غلطیوں سے اٹی پڑی ہو، صدق کے دل سے ایک دفعہ اس کے حضور توبہ تو کرے، وہ نہ صرف معاف فرماتا ہے، اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ وہ مالک ہے، ہم مخلوق ہیں۔ مخلوق کے مابین جب رشتے کو دیکھتی ہے، مخلوق مابین جب تعلقات کو دیکھتی ہے، تو یہاں بات برابری کی، سودے کی، کمی بیشی کی آ سکتی، وہاں نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں۔ ہم مخلوق ہیں، ہم محتاج ہیں، جو کچھ ہے وہ اس کا ہے۔ تو جب اس کے اصول کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی تو زندگی سہل ہو۔ اور فرمایا حد سے گزرنا، نافرمانی کرنا مقصد نہ ہو تو مجبوری میں یہ رعایت عطا فرمائی ہے۔ پھر بھی فرمایا وہ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، پھر مزید فرمایا اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے۔ جو بات میں کر رہا تھا کہ اوامر و نہی میں فرق ہے، بنیادی عقائد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک۔ لیکن اب فرق کیا ہے؟ جیسے روزے تمام امتوں پر فرض فرمائے گئے، روزے کی حکم میں فرق ہے، کھانے پینے کا فرق ہے، اوقات میں فرق ہے، نمازوں کا فرق ہے، پاکی پلیتی میں فرق ہے۔ سابقہ اقوام پر ایسا بھی تھا کہ کہیں اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے تو اسے دھو کر پاک نہیں کیا جا سکتا تھا، اسے کاٹنا پڑتا تھا، کاٹ کر پھینکنا پڑتا۔ عبادت کے لیے کوئی جگہ مقرر ہے تو اس سے دوسری جگہ عبادت ہو نہیں سکتی تھی۔ اللہ کریم کا احسان ہے، ہر طرح سے، ہر پہلو سے بے شمار آسانیاں ہمیں نصیب ہوئیں۔ کیوں؟ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب بات آتی ہے ان جانوروں کی تو اللہ کریم نے یہود پر ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ۔ پھر اگلا حصہ بیان فرمایا کہ ناخن والے جانور حرام فرما دیے تھے، گائے بھیڑ بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر ہو یا انتڑیوں سے یا ہڈی سے لگی ہو۔ کس لیے؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، اور ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی۔ اب یہود نے جو سرکشی کی اس پر ان کو سزا، ناخن والے جانور حرام فرما دیے۔ پھر جو جانور حلال تھے ان کی چربی مخصوص اس سے جو ارشاد فرمائے، پیٹھ ہے، ہڈی ہے، انتڑی ہے، اس کے ساتھ جڑی نہ وہ ہر۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک ایک ریشہ اس سے جب چربی الگ کرنی پڑے تو کتنی محنت طلب کام۔ اب کیوں انہوں نے اس لیے حرام فرمایا؟ اس لیے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ کہ انہوں نے سرکشی کی تھی، تجاوز کیا تھا، وہ کیا جو حکم ہے اس سے کم یا زائد اس میں تجاوز۔ اب ایک نقطہ یہاں سے جو سمجھ آتا ہے کہ جب بندہ اپنی انا پر چلتا ہے، اپنی خواہشات پر چلتا ہے تو مزید امتحان بنتے چلے جاتے ہیں، پھنستا چلا جاتا ہے، اور جتنا مانا جائے اتنی سہولت رہتی ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایسے بیٹھے تھے تو تسبیح کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو کسی نے سوال کیا کہ کیا پڑھا جائے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس نے پھر پوچھا کتنا پڑھا جائے، کس وقت پڑھا جائے؟ تو فرمانے لگے جتنا پوچھتے جاؤ گے اتنا وقت سخت ہوتا جائے گا، بات سخت ہوتی جائے،
اس کی پابندی میں پھنستے جاؤ۔ اللہ کریم نے فرمایا بیل ذبح کر دو، بیل ذبح کر دیتے تو اتنی نشانیاں کسی ایک بیل میں ڈھونڈنی نہیں پڑتی۔ کیوں ڈھونڈنی پڑی؟ ہر بات پر سوال کرتے گئے، آگے جواب میں مزید باریکی آتی گئی۔ سورہ بقرہ میں یہ تفصیل ملتی۔ تو جتنا حکم ہے اس کی حدود و قیود کے تحت رہتی اس کا عمل کرنا سہولت دیتا ہے، اور جہاں جہاں وہ اپنی مرضیاں کرتے گئے اتنی باریکی بنتی چلی گئی۔ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور فرمایا اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سچائی حقیقت وہی ہے جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ وہ خالق کل کائنات، ایک ایجاد، آج کی کوئی ایک ایجاد، اس کا استعمال اس کے بنانے والے کے مطابق کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ صحیح طریقہ وہیں سے ملے گا۔ اور جو خالق ہے تمام کائنات کا، اس مخلوق کا مالک ہے، جو کلام ذاتی اس نے عطا فرمایا، جو اصول و ضوابط اس نے عطا فرمائے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان سے تجاوز اور پھر چیزیں درست؟ اور یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کے اثرات، نیکی کی بھی اثرات ہیں اور غلطی کی بھی اثرات ہیں۔ نیکی جہاں تعمیل حکم ہے، اجر اور ثواب ہے، وہاں دنیا کی زندگی میں بھی ٹھہراؤ کا سبب بنتی ہے، نرمی کا سبب بنتی ہے، تحمل کا سبب بنتی ہے، معاشرے میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اور بدی جو ہے وہ معاشرے میں فساد کا سبب بنتی ہے، بجائے خود گناہ اور پھر مزید فساد۔ کیونکہ قرآن کریم نے جہاں معاشرتی زندگی میں اعمال کا یا عمل کے ارشاد فرمایا فساد فی الارض، تو وہ جو تجاوز ہے وہ بجائے خود غلطی اور ظلم بھی ہے، مزید پورے معاشرے میں فساد کا سبب بنتا ہے۔ پھر اسی معاشرتی زندگی کو اگر آپ ایک فرد پر لے آئیں جو اکائی ہے اس معاشرے کی، اللہ کریم قادر مطلق ہر شے اس کے دستے قدرت میں، اس کی ذات علیم، کون کیا کر رہا ہے اسے دیکھ کر کبھی کسی نے اپنا نقصان نہیں کیا، لیکن معاشرے کی غلط روش کو دیکھ کر اپنی روش کا غلط کر دینا کون سا درست عمل؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں حالات جیسے بھی ہوں، معاملات جیسے بھی ہوں، صدق کے دل سے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو، اسے جسے نصیب ہے اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا، سکھ اور سکون آ جائے گا۔ اور اللہ کریم ہے، قادر ہے، اللہ پاک ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا حصہ اگلے بیان میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔